ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومن کرام، بار رمضان مبارک سے آپ کی خدمت میں عشر ثانی سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھائی اور بہت جل القدر عالم دین حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد کمید مہدی صاحب سے درسی باتیں بیان کرتے رہے اور آپ کے قلوب کو منور کرتے رہے فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت کرام علیہ السلام سے. پروردگار ان کی توفیقات میں اور آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جس ادارے کے توسط سے یہ پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں، پروردگار اسے بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ہمارا چونکہ موضوع ترک گناہ کے حوالے سے ہے کہ ترک گناہ کیسے کیے جائے، انشاءاللہ ہم اس پر آرائش بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر مجلس کے آغاز میں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ آپ کی ہم بیان کریں، چونکہ دل مائل ہوتے ہیں ماہ رمضان میں فقہی مسئلہ سننے کی طرف، شرعی مسئلہ جاننے کی طرف، اور آہستہ آہستہ انسان صحیح راستے کی طرف، عمل کی طرف آ جائے. اس لیے آج ہم تبرکاً ایک چھوٹے سے مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ بعض مومنین سوال کرتے ہیں کہ کیا انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں ٹھیک ہے یا نہیں. تو ویسے یہ مسئلہ بہت کم افراد کو پیش آتا ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے جزئی مسائل ہیں کہ جو زیادہ تر مومنین کو پیش آتے ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہیلر ایسا ہے کہ جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں اس کا جو اسپرے آتا ہے وہ سانس کی نالی سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں میں جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس وقت روزہ باطل ہوتا ہے کہ جب کھانے کی نالی سے ہوتا ہوا کوئی کھانا ہمارے معدے میں جائے. تو اگر سانس کی نالی سے جا رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر معدے کی نالی میں جا رہا ہے تو اس وقت وہی باتیں آئیں گی کہ جو ایک مریض کے لیے ایکسیپشنز رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر چونکہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر کھانا پینا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس لیے انہیلر وہ افراد استعمال کر سکتے ہیں کہ جو مریض ہو گئے ہیں اور بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر سے روزہ ساقط ہو گیا ہے، اور پھر وہ معدے کا اگر اسپرے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذرات معدے میں اور شکم میں جا رہے ہیں، تو اس سے ان کا روزہ تو باطل ہو جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا اور صرف قضا کرنی ضروری ہوگی. اور یہ مسئلہ صرف انہیلر والوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دمہ کے صرف مریضوں کے لیے نہیں ہے. تمام ہی خدا نخواستہ کسی بھی مرض میں کوئی مومن مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ بخار ہو، نزلہ زکام ہو، البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شدت کے ساتھ ہے، ورنہ ہر ہلکے پھلکے بخار کے اندر انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر شدید بیمار ہو گیا ہے جس سے روزہ رکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر روزہ چھوڑ کر صرف اس روزے کی قضا انجام دینا ضروری ہے. تو انہیلر کا مسئلہ خلاصتاً یہ ہوا کہ اگر یہ گیس صرف پھیپھڑوں کی نالی میں جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بالکل استعمال کرنے کی اجازت ہے، عام حالت کے اندر بھی اجازت ہے. اور اگر اس کے ذرات معدے میں جا رہے ہیں تو پھر صرف اس صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کہ جب انسان مریض یا بیمار ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے ترک گناہ کیسے کریں، اور ماہ مبارک رمضان اس کے لیے بہترین موقع اور بہترین فرصت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ویسے بھی پروردگار عالم نے
اس قدر رحمت کی بارشیں نازل فرمائی ہیں، اس قدر مغفرتوں کی بارشیں نازل فرمائی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی اس دعا میں جو استقبال ماہ رمضان کے بارے میں آئی ہے، یعنی دعا نمبر 44، اس میں شاہ فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر التمحیص و شہر الطہور و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار کا لاکھ احسان ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے جو راستے بنائے ہیں اس میں سے ایک راستہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا ہے، اور باقی اور جو راستے ہیں الحمدللہ ہم سارا سال ذکر محمد و آل محمد کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، تو خود محمد و آل محمد علیہ السلام ایک راستہ ہے پروردگار تک پہنچنے کا، اور وہ افضل ترین راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خود قرآن کریم راستہ ہے پروردگار عالم تک پہنچنے کا، مقدس مقامات خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، کربلا، مشہد، کاظمین، یہ مقامات وہ ہیں کہ جو پروردگار تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جو انسان کو پروردگار تک پہنچاتا ہے اور پروردگار قرب نصیب فرماتا ہے۔ تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے جو راستے معین کیے ہیں، جو راستے بتائے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں شہر الصیام، یہ مہینہ وہ ہے جو روزوں کا مہینہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں روزوں کا مہینہ ہے۔ وہ شہر الاسلام، اور یہ اسلام کا مہینہ ہے، اسلام کی سربلندی کا مہینہ ہے۔ اور پھر جو دو تعبیرات ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ شاہ فرماتے ہیں وہ شہر التمحیص و شہر الطہور، یہ اپنے آپ کو آلودگیوں سے خالی کرنے کا اور پاک اور صاف ہو جانے کا مہینہ ہے۔ یہ پاک اور صاف ہو جانے کا مہینہ ہے، گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ شہر القیام، اور یہ قیام کا مہینہ ہے، الذی انزل فی القرآن، جس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو یہ جو تعبیر ہے کہ ماہ مبارک رمضان اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ اتنا پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہے کہ انسان اگر چاہے، اگرچہ بہت زیادہ اس کے اندر اعمال اور عبادات نہ بھی انجام دے، خود اس مہینے کی برکات اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر رحمت اور مغفرت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں کہ صرف اور صرف اس مہینے میں اگر انسان گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کر لے تو پروردگار اس سے سارا سال گناہوں سے بچنے کی تمرین عطا فرمائے گا اور اس کے اندر صلاحیت نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے بیان کیا گیا یہ شہر تمحیص ہے، یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، شہر طہور ہے، یہ طہارت کا مہینہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں انسان طہارت حاصل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو آلودگیوں سے صاف کرتا ہے۔ تو اس جگہ میں جاتے ہی انسان جب اپنے آپ کو پانی کے نیچے کھڑا کر دیتا ہے تو پھر چاہے کوئی بہت زیادہ اس نے کام نہ کیا ہو، چاہے اس نے شیمپو نہ لگایا ہوا ہو، چاہے اس نے کوئی اور چیزیں استعمال نہ کی ہو اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے، لیکن خود بخود پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے وہ پاک صاف ہو رہا ہوتا ہے، وہ طاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ ماہ مبارک رمضان اسی کی طرح کا مہینہ ہے کہ جب انسان اس مہینے میں داخل ہو گیا تو پروردگار کی بارشیں اس مہینے میں اس قدر زیادہ نازل ہو رہی ہیں کہ انسان کچھ نہ کرے، صرف کھڑا رہے اس مہینے کے اندر تو خود بخود آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو تعبیر ہمیں خطبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب نبی اکرم اس مہینے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کام کرنا چاہیے اور اس کام کو انجام دینا چاہیے، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بطور خاص ذکر کیا گیا، اور اس قدر ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس مہینے میں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا جو باقی مہینوں میں انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم عام مہینوں کی بات بھی کریں تو چلیں یہ روایت موجود تھی کہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی جو تلاوت کرتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ روایت عمومی طور پر موجود ہے۔ لیکن جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو صرف 3 مرتبہ سورہ توحید نہیں، توحید کے سورے کا صرف ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور ایک ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ قل هو اللہ احد پڑھا، دوسرے ختم قرآن کا ثواب۔ اللہ الصمد پڑھا، تیسرے ختم قرآن کا ثواب۔ لم یلد ولم یولد پڑھا، چوتھے ختم قرآن کا ثواب۔ اس قدر پروردگار اس مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ہمیں نصیب فرما رہا ہے کہ یہ بارشوں کا مہینہ۔ پھر آگے میں فرمایا اگر کوئی افطار کرواتا ہے اس مہینے میں تو کسی ایک بندہ مومن کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے، پروردگار ایک
شخص کے آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مومن کے آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ تو ایک روایت کا جملہ ہے، ورنہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندے مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے اسے کبھی کبھار 30 بندے مومن کو آزاد کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے. تو یہ ہماری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی ممکن ہے کہ ویسی نیت نہ ہو تو کم از کم ایک بندے مومن کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور کبھی نیت اتنی پاک و صاف ہوتی ہے کہ پروردگار اس ایک افطار کے بدلے 30 بندے مومن کو آزاد کرنے کا ثواب نصیب فرماتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جملہ یہ بھی ہے، ایک مقام پر جملہ یہ ہے کہ بندے مومن کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ایک مغفرت لکھ دی جاتی ہے کہ اس کے سارے گناہ پروردگار نے معاف فرما دیے. اور دوسری روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس بندے مومن کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ایک دعائے مستجاب لکھ دی جاتی ہے کہ اب اس افطار کروانے کے بعد تم جو دعا مانگو گے پروردگار قبول فرمائے گا. تو یہ اس قدر ثواب افطار کروانے کا بیان کیا گیا. تو اس خطبے کے اندر بہت ساری چیزوں کے ثواب بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے مہینوں کی فضیلت کیا ہے. ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. نہ صرف یہ کہ اس کے دن تمام دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کی راتیں تمام راتوں سے فضیلت رکھتی ہے، بلکہ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ باقی تمام مہینوں کے لمحات سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہ جو ایک ایک لمحے کے اوپر رحمتیں اور بارشیں نازل ہو رہی ہیں، ہمیں اس مہینے میں بطور خاص کرنا کیا چاہیے؟ ویسے تو یہ سارے عمل بیان کیے گئے، لیکن سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ اس اہم ترین عمل کا سوال کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے مولا آقا حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے کہ جو افضل کی تلاش میں ہو، جو بہترین کی تلاش میں ہو، مجھے بیسٹ حاصل کرنا ہے. تو سوال کیا کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے. تو اس وقت نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اور مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی وہ کبھی بھی اس مطلب کو سوچ ہی نہیں سکتے، تصور میں نہیں آ سکتا کہ کیا یہ افضل ترین عمل ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ روزہ رکھنا افضل ترین عمل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا افضل ترین عمل ہے، راتوں میں جا کر نمازیں پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے، دعائیں مناجات کرنا، افطار کروانا، خوش اخلاقی، صلہ رحمی یہ افضل ترین عمل ہوگا. لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن، بہت پیار و محبت کے ساتھ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اے ابو الحسن، اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچا لے. معصیت پروردگار سے بچا لینا اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے. ہم نے ایک برسوں سے اور اپنے بچوں کی بھی ہم نے اسی طرح سے تربیت کی کہ بیٹا ماہ رمضان آ رہا ہے، تمہیں ختم قرآن کرنا ہے. بیٹا ماہ رمضان آ رہا ہے، تمہیں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. بیٹا ماہ رمضان آ رہا ہے، نماز شب پڑھنی ہے تمہیں. ہم نے یہ بہت ساری چیزیں بتائی اور بہت اچھی بات ہے، سکھانی چاہیے تھی. لیکن اس خطبے کے اندر جو افضل ترین عمل بیان کیا گیا ہے اس سے کبھی کبھار ہم اور آپ غافل ہو جاتے ہیں کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ ہم بچے کو کہیں کہ بیٹا اب ماہ رمضان آ گیا ہے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، کوئی معصیت پروردگار نہ ہونے پائے. یہ مہینہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر انسان نے اپنے آپ کی تربیت کر لی تو سارے سال انسان کا گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ مہینہ بطور خاص ہمیں دیا گیا ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، خود سیکھنے کے لیے کہ ہمیں حرام سے بچنا ہے. دیکھیں جب ہم اس مہینے میں حلال سے بچتے ہیں، کھانے پینے سے بچتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عید کے دن جب صبح کے وقت روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، سوئیاں تیار ہوتی ہیں، میٹھا آ رہا ہوتا ہے، تو انسان کا دل نہیں مان رہا ہوتا کہ میں کیسے اس کو کھاؤں، عادت ہو گئی ہے میری نہ کھانے کی. تو جب انسان کے لیے حلال سے بچنے کی عادت ہو جائے تو اس کے لیے حلال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر اس مہینے میں حرام سے بچنے کی عادت ڈال دی تو واقعا سارا سال حرام سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا اور حرام کے قریب انسان نہیں جا سکے گا. اور حرام ایسی چیز ہے کہ اگر ذرا سا بھی انسان اس کی طرف سے بے توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ چلیں یہ تو ایک نگاہ حرام ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، لوگ تو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور جو بہرحال جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، کہیں پر رشوت کا معاملہ ہے، یہ تو چھوٹا موٹا تحفہ ہے، لوگ تو بڑی بڑی رشوتیں کھا رہے ہیں. اور اسی طرح سے سود کی بات اگر کی جائے تو لوگ تو بہت بڑے بڑے حرام کر رہے ہیں.
چوریاں کر رہے ہیں. ہم تو بہرحال کوئی چوری تو نہیں کر رہے, خود لوگ آ کر خوشی خوشی دے کر جاتے ہیں, ہم اس کے اوپر سود دے رہے ہیں, اور بینک کی نوکری اگر وہ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ, تو یہ جو انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قلیل الطمع یفسد کثیر الورع. یہ جو چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے, یہ چھوٹی سی لالچ انسان کے کثیر پرہیزگاری اور کثیر تقوی کو فاسد کر دیتی ہے. ویسے ساری ماشاءاللہ سے عبادتیں انسان انجام دے رہا ہے, سارے نماز روزے ہر چیز کر رہا ہے, لیکن یہ چھوٹی سی چیز ایسی ہے, خدا نہ خاصا موبائل پر جو ہے وہ کبھی یہ نظر پڑ جاتی ہے یا کبھی دیکھ لیتا ہے انسان, یہ چھوٹا سا ہے فیل. ورنہ ماشاءاللہ سے نماز روزہ سب کی پابندیاں ہیں, اور حتیٰ اگر خواتین ہیں تو حجاب بھی کر رہی ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن کیا اس سے اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے؟ میرے مولا شاہ فرماتے ہیں یہ جو قلیل سی کوتاہی ہے یہ کثیر تقوی پرہیزگاری کو ضائع کر دیتی ہے. اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں. آیت اللہ پہلوانی قمی بیان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے, بہت زیادہ ریاضتیں کرنے والے, لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور بحث ہو گئی اور طلاق کلامی ہو گئی, تو میں نے تھوڑی تندی سے بات کی اور ڈانٹ کر جواب دیا بیوی بچوں کو. تو کہا کہ مجھے عالم معنی میں مجھے اپنی شکل و صورت دکھائی گئی اور میرے مقام کو بتایا گیا, تو پتہ چلا مجھے کہ میرے 20 سال کی عبادتیں اس ایک تندی کی وجہ سے خدا نے جلا دی, ضائع ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے. تو کبھی کبھار ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو انسان کے نیک اعمال کو جلا دیتا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو یقیناً آپ سب نے سنا ہوگا, بس میں جلدی سے اس کے مفہوم کو بیان کروں. بالخصوص کا آخری حصہ بہت اہم ہے جو عام طور پر کم بیان کیا جاتا ہے, کہ نبی اکرم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کہتے ہو نا تسبیح کے اندر اللہ اکبر, یہ کہتے ہو سبحان اللہ, یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ, یہ جو تسبیحات پڑھتے ہو یہ ایک ایک تسبیح کا ثواب پروردگار نے اتنا رکھا ہے کہ تم یہاں سے سبحان اللہ کہتے ہو, وہاں خدا تمہارے لیے ایک درخت سرسبز کر دیتا ہے جنت میں. جنت کا درخت, معمولی درخت نہیں. جنت کے درخت کے بارے میں ظاہراً علماء کرام نے بیان کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہو کہ دنیا کے درخت میں تو جو درخت ہوتا ہے اسی کا پھل نکلتا ہے, لیکن جنت کا درخت ایسا نہیں ہے. جنت کا درخت ایسا ہے کہ اسی ایک درخت کے اندر آپ کو سیب بھی مل رہے ہیں, آم بھی مل رہے ہیں, انگور بھی مل رہے ہیں, زیتون بھی مل رہے ہیں. ایک درخت اگر سرسب ہو گیا جنت کا تو ہر قسم کا پھل اس کے اندر موجود ہے. اور پھر ظاہر امام خمینی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کا جو درخت ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ انسان کے صرف جو شہوانی خواہشات ہوتی ہیں, جو زبان کی لذت ہے, صرف اس لذت کو عطا کرتا ہے, بلکہ وہ پھل ایسا ہوگا کہ جس پھل کے اندر آواز اتنی خوبصورت ہوگی کہ انسان کی سماعتوں کی جو لذت ہے وہ بھی عطا فرمائے گا, اور وہ اس کے رنگینی ایسی ہوگی, اس کے اندر روشنی ایسی ہوگی کہ جو انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے وہ بھی اس پھل کے اندر موجود ہوگی. تو وہ پھل صرف انسان کے زبان کی لذت کو عطا نہیں کرے گا, ہر جگہ کی اور ہر چیز کی لذت اس ایک پھل سے نصیب ہو رہی ہوگی. تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں صرف سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار جنت میں اس کے لیے ایک درخت سرسب کر دیتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک اور درخت لگ جاتا ہے, کوئی اور تسبیح پڑھتا ہے. اور تسبیحات اربع اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اگر بات کی جائے تو ہر نماز کے بعد ماشاءاللہ سے مومنین انجام دیتے ہیں. 100 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے, تو ہر ذکر کے بدلے ایک ایک درخت لگ رہا ہے. کتنے باغات ہو گئے انسان کے, کتنی زمینیں ہو گئی, اور کتنے باغات تیار ہو گئے ہیں انسان کے. تو اسی طرح کا ایک سوال ایک صحابی نے کر لیا, یا رسول اللہ پھر ماشاءاللہ ہمارے تو بڑے باغات ہوں گے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ جی انشاءاللہ تمہارے بھی باغات ہوں گے, ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم نے یہاں سے کوئی آگ وہاں کے لیے نہ بھجوائی ہو. اگر آگ بھجوا دی تو جو درخت لگایا تھا وہ جل گیا, اور آگ کیا ہے؟ گناہ. اور یہاں پر جو تعبیر استعمال کی اللہ کے رسول نے وہ آگ کی تعبیر ہے. لیکن درخت کو ضائع کرنے کے لیے ہم 2 کام کر سکتے ہیں, ایک آگ لگا کر درخت ضائع ہو جاتا ہے, دوسرا آرے کے ذریعے اگر اس درخت کو کاٹ دیا جائے تو درخت ضائع ہو جاتا ہے. 2 طریقے سے درخت ضائع ہوتا ہے, کاٹ کر بھی ضائع ہو سکتا ہے, جلا کر بھی.
لیکن یہاں پر کاٹنے کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کر لیا تو تمہارا درخت کٹ جائے گا. کہ نہیں کٹے گا, نہیں, آگ لگ جائے گی. جب کہیں پر آگ لگتی ہے, مجھے بتائیے, بالخصوص جنگل میں آگ لگ جائے تو کیا وہ ایک درخت ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے, یا اس آگ کی وجہ سے سارا جنگل جل جاتا ہے, سارے درخت جل جاتے ہیں؟ تو یہ مفہوم ہمارے خود روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری کے راستے کی طرف آتا ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایک گناہ کر رہا ہے اور بالخصوص اس گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ ارے بڑے بڑے گناہ کرنے والے, ہم سے کیا یہ چھوٹا سا گناہ ہو جائے گا, ہم سے کیا مواخذہ پروردگار فرمائے گا. کہا کہ نہیں, قلیل الطمع یفسد کثیر الورع, یہ جو چھوٹی سی لالچ ہے یہ کثیر تقوی پرہیزگاری کو ضائع کر دیتی ہے. اور اسی طرح کا ایک مفہوم ہمارے ایک اور بڑے عالم نے, آیت اللہ مجتہدی تہرانی, انہوں نے بیان کیا. کہا کہ ہمارے یہاں گفتگو کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عمل کرو, اس کا بڑا ثواب ہے, بہت اس کے اندر ثواب ملے گا, عبادت بہت بڑی ہے یہ. تو ماشاءاللہ سے انسان کو اعمال انجام دینے چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جس بوری میں وہ ثواب بھر رہا ہے وہ اس بوری کو بھی چیک کرے, کہیں وہ سوراخ دار تو نہیں ہے. اگر اس میں سوراخ ہے تو وہ سارے ثواب انسان کے ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ مفہوم ہمیں اس واقعے کے اندر بھی نظر آتا ہے. میں صرف تائید کے لیے بیان کر رہا ہوں, اب پورے واقعے کو ذکر نہیں کر رہا, چونکہ الحمدللہ ہمارے مومنین بہت زیادہ بہتر واقف ہے اور مستحضر ہیں اس بات سے کہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک مفسر قرآن ہے جو تفسیر بیان کرتا ہے, امام اس کے پیچھے گئے اور دیکھا تو وہ 2 روٹیاں چوری کر رہا ہے, آگے جا کر 2 پھل چوری کر لیے, انار کے یا سیب کے پھل چوری کیے, اور اس کے بعد انہی کو رائے خدا میں انفاق کر رہا ہے. تو چھٹے سرکار نے سوال کیا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. کہا کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے, لیکن یہ کردار تو قرآن نے اپنانے کا حکم نہیں دیا ہے, یہ کہاں پر کردار تمہیں نظر آیا؟ کہا قرآن کی آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے تو پروردگار اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس قدر پروردگار نے انسینٹیو دیا ہوا ہے. اور اسی قرآن کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک برائی کرتا ہے تو خدا اسی ایک برائی کا عذاب اسے عطا فرماتا ہے. تو اگر میں نے صحیح ہے 4 غلطیاں کی تھیں, 4 جگہوں سے میں نے چوری کی تھی, تو ٹھیک ہے 4 میں نے برائیاں کی, 4 برائیوں کا مجھے عذاب مل گیا. لیکن میں نے جو یہ ساری چیزیں رائے خدا میں انفاق کر دی تو کم از کم مجھے اس 4 کے بدلے 40 کا ثواب تو ملے گا, 40 نیکیوں کا تو ثواب ملے گا. اور اگر تم اس 40 میں سے 4 کو مائنس کر دو تو 36 تو پھر بھی میرے نامہ اعمال میں موجود ہے. چھٹے سرکار نے گویا مسکرا کر جواب دیا ہوگا کہ یہ میتھس کا سوال نہیں ہے جو تم نے اس طرح سے سمس بنا کر ہم حل کر لیا, یہ اسلامیات کا سوال ہے. اور اسلامیات کا سوال کا جواب وہی بتائے گا جو اسلام کے محافظ ہوں گے. اور اسی قرآن سے میرے مولا نے جواب دیا کہ جس قرآن کی تم بات کرتے ہو اسی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. جب تم نے چوری کا مال رائے خدا میں انفاق کیا تو تم متقی کہاں رہے؟ اور جب متقی نہیں رہے تو ان اعمال کا ثواب نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب تمہیں ملے. تقوی, صاحبان تقوی سے پروردگار اعمال کو قبول فرماتا ہے. تو عرض کرنے کے ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ پروردگار کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کچھ انسان نہ کرے, صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی عادت ڈال لے, تو یہی اس کے لیے افضل ترین عمل ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق. اور اسی خطبے کے اندر رسول اللہ نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ دیکھو انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ, اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور سو جانا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی اور مہینہ ہے, کیا کوئی اور چیز ہے کہ جس میں سونے کا بھی ثواب ہو, نیند کا بھی ثواب ہو؟ آج تک تو سنا تھا کہ تسبیح پڑھیں اور عبادتیں کریں, نمازیں پڑھیں, دعائیں مانگیں, اس کا ثواب ہوتا ہے, اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس کا ثواب ہونا چاہیے. کیا سونے کا بھی ثواب ہے, نیند کا بھی ثواب ہے؟ کہا کہ ہاں اس کا بھی ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ماہ رمضان میں داخل ہو گئے. ماہ رمضان میں اتنی بارشیں رحمتوں اور مغفرتوں کی ہو رہی ہے کہ تم آرام سے سو رہے ہو تب بھی رحمتوں کے سائے میں ہو, تب بھی مغفرت کے سائے میں ہو. اس لیے خود بخود تمہیں رحمتیں اور مغفرتیں مل رہی ہیں, تمہیں کچھ نہیں کرنا, صرف حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا. اس مہینے میں حرام سے بچنے کی انسان بھرپور تیاری کرے, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں انسان بچ سکتا ہے. اچھا علماء کرام, وہی جو حمام والی مثال تھی کہ جس میں انسان نظافت کے لیے جاتا ہے, اس کے لیے ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ کچھ نادان بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی جگہ پر جہاں انسان صاف ستھرا ہونے کے لیے جاتا ہے وہیں سے کچھ آلودگیاں اپنے اوپر مل کر لاتے ہیں, آلودگیاں لگا کے آتے ہیں.
تو جگہ تو وہ پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر پروردگار کا جبر کا قاعدہ آ گیا کہ جو بھی اس مہینے میں جائے گا بس وہ مغفرتوں کے سائے میں آ گیا، وہ رحمتوں کے سائے میں آ گیا. نہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، کم از کم اس جگہ پر جا کر کھڑے ہو جانا ہے، حرام سے بچنا ہے، آلودگیوں سے بچنا ہے. اگر یہ کام نہیں کیا اور آلودگی اپنے اوپر لگائی تو پھر اختیار ہے انسان کو، ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے میں وہ آلودگیوں کی طرف چلا جائے اور آلودگی اپنے اوپر مل کر لے کر آ جائے. تو مہینہ تو قرار دیا تھا رحمتوں کی بارش کا، لیکن اگر پھر بھی کوئی شیطان کے راستے کی طرف جانا چاہے، پھر بھی کوئی شیطان ہی کو پکڑ کر اپنے اوپر لگانا چاہے اور آلودہ ہونا چاہے، تو بہرحال وہ آلودہ ہو جائے گا اور گناہوں کی طرف چلا جائے گا. یہ مہینہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اور جو لفظ استعمال ہوا ہے الورع عن محارم اللہ، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے. یہ بچا لینا بہترین عمل ہے. اس کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ اردو زبان میں کون سا لفظ ہے جو استعمال ہونا چاہیے. شاید ورع کے لیے ہمارے یہاں تقویٰ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مناسب ہے، لیکن ورع کے لیے اردو زبان میں پرہیز کا اگر جملہ آئے اور ترجمہ کیا جائے تو سب سے بہتر ہے. اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کی آلودگیوں سے پرہیز کروا لے. یہ پرہیز کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ایک صاحب آئے، بیٹھے دسترخوان پر، بہترین مرغن غذائیں آئی ہوئی ہیں، تلن آیا ہوا ہے، ان کے سامنے پیش کیا کہ حضور تناول فرمائیے. کہنے لگے کہ نہیں، میرا تو پرہیز ہے، میں آئلی کھانے نہیں کھاتا، میں تلن والے کھانے نہیں کھاتا، پرہیز ہے میرا. اچھا، بہت اچھی بات ہے. تھوڑی دیر بعد میٹھا آیا اور وہ ان کے سامنے پیش کیا، کچھ لیجئے. کہا نہیں، شوگر لیول ہائی نہ ہو جائے، میرا تو پرہیز ہے، میں یہ شوگر کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کھاتا. روایت کا جملہ یہ ہے، اور کیا کمال کا جملہ ہے. ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ حیرت ہے مجھے اس شخص پر کہ جو اپنے بدن کو ضرر سے بچانے کے لیے بہترین اور لذیذ ترین غذاؤں سے تو پرہیز کر لیتا ہے، لیکن اپنے روح کو بچانے کے لیے بدترین گناہ کو انجام دیتا ہے. اپنے روح کو بچانے کے لیے اور اس سے پرہیز کرنے کے لیے وہ گناہوں سے نہیں بچتا، جبکہ وہ برے ہیں، اس سے نہیں بچتا. اور یہ ہے گناہ انسان کیوں انجام دیتا ہے. اگر کسی سے سوال کیا جائے، ہمارے نوجوانوں سے سوال کیا جائے کہ بھئی گناہ کیوں کر رہے ہو، اور انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے، کسی سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھئی لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. روایات کے اندر یہ آئی بات کہ جس لذت کی تلاش میں انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جس لذت کی اور جس سکون کی انسان تلاش میں ہے، وہ سکون خدا نے اس چیز کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. شیطان بہکاتا ہے، نفس ورغلاتا ہے کہ اس کام کو انجام دو، سکون حاصل ہوگا. کہا نہیں، یہ وقتی طور پر شاید تمہیں لذت دے دے گا، لیکن ہمیشہ کی پشیمانی بھی تمہارے اندر پیدا کرے گا. کہے گا میں نے غلط کام کیا تھا. لیکن اس کے برعکس ایک سکون کا اور معیار قرآن کریم نے دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد پروردگار کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے؟ صرف یاد پروردگار وہ ہے کہ جو انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے. اللہ اکبر. اور اس سکون کی طرف اگر انسان چلا جائے تو کبھی بھی کوئی پشیمانی نہیں ہے، ہمیشہ سکون کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اطمینان کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا. ایک ایرانی عالم دین ہے استاد پناہیان، ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی. ظالم کیوں ہے؟ کیونکہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو شرک بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح سے نمازوں کا ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. نگاہ حرام یہ بھی ظلم ہے. تو جتنے گناہ ہیں وہ ظلم ہیں. تو اس اعتبار سے انسان ظالم ہو جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ انسان یہ جو ظالم ہے یہ مظلوم بھی ہے. مظلوم کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس ظالم کو جس چیز میں تسکین چاہیے، یہ اتنا مظلوم ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس سے تسکین مل جائے گی، اس کو اس سے تسکین نہیں ملتی، اس سے کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوتا. بعد میں اپنے آپ ہی کو وہ یہ ظلم کرنے کے بعد مظلوم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. مولانا متقیان نے ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے دعائے کمیل کے اندر یہ جملہ نہیں کہا کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی. پروردگارہ، یہ مولانا متقیان کا جملہ ہے. اور جب سید العارفین کی یہ حالت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. مولانا متقیان ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے اپنے اوپر بات رکھ کے بیان فرماتے تھے. کہتے ہیں کہ پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
اور جرت دکھائی ہے نادانی کی وجہ سے. تجرأت بجہلی، نادانی کی وجہ سے. یہ جو انسان گناہ کی طرف چلا گیا ہمارا نوجوان، تو ہمارا نوجوان جو جا رہا ہے گناہ کی طرف، وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کہ اس سے تو مجھے لذت ملے گی. کہا نہیں، خبردار، یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے لذت ملے گی. انسان شیطان کے راستے کی طرف جاتا ہے، اور شیطان بہت ہوشیار ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر اور خطوات پر نہ چلو. اس تعبیر کے بارے میں مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے. کہا قرآن کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو؟ کیوں یہ کہا گیا؟ کہ اس لیے کیونکہ شیطان ڈائریکٹ انسان کو نہیں پکڑتا ہے. شیطان آہستہ آہستہ انگلی پکڑ کر انسان کو چلاتا ہے. یہ کر لو، ابھی کیا فرق پڑتا ہے، لذت ہے اس کے اندر. ایک مرتبہ ہو گیا، لذت حاصل نہیں ہوئی، ختم ہو گئی، کہا دوبارہ کر کے دیکھو، دوبارہ لذت ہے. اور پھر ایسے موقع پر انسان کو لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ اب انسان وہ کر بھی رہا ہے، کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. اتنے گانے سن لیے ہیں، اتنی مرتبہ گناہ ہو گیا کہ اب اس کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. لیکن خدا سے اتنا دور کر لیا ہے کہ جو خدا کی محبت ہونی چاہیے اور خدا کی یاد کی وجہ سے جو لذت اور سکون حاصل ہونا چاہیے تھا، اب وہ سکون ملنا بہت مشکل ہے. پروردگار انشاءاللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ خدا کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں. پروردگار کی ذات بہت محبت کرنے والی ذات ہے، بہت دینے والی ذات ہے. اور خدا جب عطا کرتا ہے تو کبھی ماہ مبارک رمضان کے ذریعے، کبھی محمد والے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں جو عطا فرماتا ہے، انسان کو اتنا سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو ایک آج کے حوالے سے ہم نے 2-4 نکات کو بیان کیا. ماہ مبارک رمضان کے اندر بطور خاص انسان کو گناہ سے بچنے کی پرہیز کی تیاری کرنی چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے اپنے نفس کو، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کا افضل ترین عمل ترک گناہ ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو چھوٹا سا گناہ ہے، کیا فرق پڑتا، لوگ تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ وہ ہے کہ جو ہمارے کثیر تقوی پرہیزگاری کو ضائع کر سکتا ہے. اور تیسری بات ہم آپ کی خدمت بیان کرنے جا رہے ہیں کہ انسان جس حد تک ہے، جس لیول پر ہے، اسی لیول کے مطابق ہی واجبات کو انجام دے دے، محرمات سے بچ جائے تو بہت ہے. ہم ابھی نہیں اس لیول پر ہیں. ویسے تو معصومین علیہ السلام کے لیول تو بہت ہی بلند ہے، ان کی تو بات نہیں ہو رہی. اگر ہم سلمان فارسی کے لیول پر نہیں ہیں، جبکہ سلمان فارسی معصومین میں شامل نہیں تھے، ابو ذر غفاری کے لیول پر نہیں ہیں، حضرت مقداد کے لیول پر نہیں ہیں، حضرت بلال کے لیول پر نہیں ہیں، حضرت مالک اشر کے لیول پر نہیں ہیں، ان کی بات بھی چھوڑ دیجئے. بات کے جو علماء اور مراجعین ہیں، نہ ہی ہم شیخ مفید کی طرح مفید ہیں، نہ ہی مقدس اردبیلی کی طرح مقدس ہیں، نہ ہی ابراہیم مجاب کی طرح ہم مجاب ہیں، اور نہ ہی ہم آیت اللہ بہجت کی طرح اپنا پاکیزہ قلب اور پاکیزہ روح رکھتے ہیں. یہاں سے آغاز کریں کہ جتنا ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کریں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ آقا بہجت، ہم بھی عارف بننا چاہتے ہیں، ہم بھی عرفان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ انہوں نے بڑا سادہ سے جواب دیا، اور ایک موقع پر نہیں، یہ اکثر موقعوں پر صرف یہی جواب دیتے تھے. کہتے تھے کہ جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کر لو، تو پروردگار تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ چیزیں منع کی گئی ہے، لیکن اس کی شدت سے شاید واقف نہیں ہے. کتنا انسان کو آلودہ کر دیتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ورنہ انسان پرہیز کر رہا ہوتا. تو یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا مجتہد ہو تب جا کر اس مرحلے پر پہنچے گا. جتنا ہم جس لیول پر ہیں، واجبات کو انجام دینے کی کوشش کریں، محرمات سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اور ایک عجیب دل ہلا دینے والا واقعہ علامہ امینی کے داماد کے ساتھ پیش آیا. علامہ امینی کے داماد ظاہر جن کا نام شیخ غلام رضا کسائی تھا. کسائی کہتے ہیں کہ نوجوانی کے عالم میں جس مدرسے میں زیر تعلیم تھا اور طالب علم تھا، تبریز میں وہ مدرسہ تھا، اور وہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد تھی طالب علموں کی، ہم بھی وہیں پر موجود تھے. وہاں ایک صفائی کرنے والا خادم تھا جو سارے مدرسے کو صاف کیا کرتا تھا، پاک و صاف رکھا کرتا تھا. وہ بڑا خوش اخلاق تھا، دل کا بھی بہت اچھا تھا، اور تقوی پرہیزگاری کے اندر بھی بہت اچھا تھا. اول وقت کی نمازوں کا پابند، اور یہ جو محرمات ہے اس سے پرہیز کرنا، لغویات سے پرہیز کرنا، اور جب ہمارے محفل میں ہوتا تھا تو بڑا مزاح کرنا اور ہر ایک کو خوش کرنا، اس طرح کی طبیعت تھی اس کی. تو وہ ماشاءاللہ سے ایسا اتنا زبردست خادم تھا کہ اضافی کام اپنے
ڈیوٹی سے بڑھ کر جو کام اس کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام بھی بہرحال اگر میں کر لوں تو بہت اچھا رہے گا، وہ کام انجام دینے کی کوشش کرتا تھا. اس کی صرف ذمہ داری مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی مدرسے کو تمہیں صاف کرنا ہے، لیکن وہ طالب علموں کے لیے پانی بھر کے رکھتا تھا کہ اگر کوئی واش روم کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس پانی پہلے سے موجود ہو. اسی طرح سے جب اپنے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھتا تھا تو طالب علموں کا آواز لگاتا تھا کہ بھائی جس کو اپنے کپڑے دھلوانے وہ مجھے دے دے، میں اس کے کپڑے دھو دیتا ہوں. اور اسی طرح سے کبھی باہر جاتا تھا سودا صرف لینے کے لیے تو نہ صرف اپنا سودا صرف لے کر آتا تھا بلکہ طالب علموں کو کہتا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، جس کو کوئی سامان منگوانا ہے وہ مجھ سے منگوا لے. تو اضافی کام کرنے کی کوشش کرتا تھا اور بہت سبھی کا عزیز تھا. لیکن بہرحال تھا ایک خادم، ایک نظافت چی تھا اور صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ اسی انداز سے اس کے ساتھ ملا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ایک عام سا آدمی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک رات جب میں نماز شب کے لیے اٹھا تو اس زمانے میں بجلی آئی نہیں تھی، لوگوں کے پاس لائٹس موجود نہیں تھی، رات کا وقت ہوتا تھا، اندھیرا ہو جایا کرتا تھا. بہت امیروں کے پاس اور بڑے بڑے افراد کے پاس لائٹ ہوا کرتی تھی اور بہت کم روشنی وہ جلایا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ابھی آئی تھی. کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب میں نماز شب پڑھنے کے لیے جاگا تو میں نے کیا دیکھا کہ حوض پہ جب میں پہنچا ہوں وضو کرنے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس خادم کے کمرے میں نور موجود ہے، روشنی موجود ہے، اور ایسی روشنی کہ جو ہم نے بڑوں کے یہاں اشراف کیا نہیں دیکھی تھی. جیسے اس کے کمرے میں کوئی سورج آیا ہوا ہے، اتنا روشن، اتنا چمکدار اس کا کمرہ ہو رہا تھا. تو میں دوڑتا اس کے کمرے میں کے پاس گیا کہ اس کے پاس لائٹ کیسے آ گئی. جیسے میں اس کے کمرے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، اور جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس کی آواز تو نہیں آ رہی، لیکن یہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی آواز مجھے آ رہی ہے. لیکن جو جواب دینے والی شخصیت ہے اس کی صرف ٹون سمجھ میں آ رہی کہ کوئی جواب ہو رہا ہے، لیکن کیا بات کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہتے وہیں پر کھڑے رہ کر میں سننے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی دنیا ہے. ہم جس دنیا کو اب تک دیکھ رہے تھے وہ تو ایک مادی دنیا تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اور بھی عالم موجود ہے اس کے اندر. کہتے میں وہیں پر کھڑے رہ کر ابھی گفتگو سن رہا تھا کہ اچانک سے روشنی چلے گئی اور آواز بھی بند ہو گئی. میں فوراً سے کمرے میں داخل ہوا، میں نے کہا سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ روشنی کیسے آئی، یہ نور کیسے آیا. وہ خادم کہنے لگا کہ کون سا نور، کون سی روشنی. تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ اطلاع جو ہے وہ ہر ایک تک نہ پہنچ جائے. کہا کہ میں نے دیکھ لیا تمہارے پاس روشنی موجود ہے، تمہارے پاس لائٹ موجود ہے، بتاؤ کہاں پر تم نے چھپا کے رکھی ہے. کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی لائٹ نہیں. کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تمہارا کمرہ روشن تھا، تمہارے کمرے میں نور موجود تھا، بتاؤ وہ نور کہاں گیا. اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ روشنی تم نے کہاں چھپا کے رکھی ہے تو میں کل مدرسے میں ہر ایک تک یہ بات پہنچا دوں گا کہ تمہارے پاس لائٹ ہے اور تم یہ ہر ایک کو دکھاتے نہیں ہو، تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، میں پورے مدرسے میں اعلان کر دوں گا. تو اب وہ خادم پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ وہ روشنی کہاں سے آئی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جمعے کے دن ظہر تک تمہیں یہ راز فاش نہیں کرنا ہے. کہا کہ بتاؤ یہ روشنی کیسے آئی. کہا کہ مجھ حقیر کے پاس امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن تشریف لائے تھے اور یہ ان کے چہرے انور کی روشنی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ رجال الغیب اور جو ان کے خاص الخاص افراد ہیں، جو ان کے اصحاب خاص ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہونے والا ہے، اور وہ جب چلے جائیں گے تو تم اس کی جگہ پر آ جانا. کیونکہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ زمانے کے امام کے اطراف میں کچھ افراد موجود ہوتے ہیں. ہم نے عام طور پر ظہور کے حوالے سے روایات سنی ہے کہ جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا تو 313 افراد ہوں گے کہ جو سب سے پہلے ان کی نصرت کو پہنچیں گے. تو یقیناً یہ روایت متعدد مقامات پر موجود ہے کہ 313 افراد ہوں گے. وہ ظہور کے بارے میں ہے، لیکن غیبت کے زمانے میں امام وقت کس طریقے سے لوگوں کی نصرت فرماتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں کہ امام زمانہ کو 4 افراد نے گھیرا ہوا ہے جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان اوتاد کے علاوہ 40 افراد اور ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ 70 افراد اور ہیں کہ جنہیں نجبا اور بعض روایات کے مطابق نقبا کہا جاتا ہے. یہ بھی پاک اور پاکیزہ نجیب افراد ہیں. اور اس کے علاوہ 340 افراد وہ ہیں کہ جنہیں صلحاء کہا جاتا ہے یا صالحین ہیں، یہ بھی نیک افراد ہیں. یعنی آپ ان تعداد کو اگر ملائیں گے تو تقریباً 450 کے قریب یہ تعداد بنے گی. یہ افراد وہ ہیں کہ جو غیبت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم امام پر عمل کرتے ہیں اور یہ خدمت امام زمانہ میں رہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا
کہ امام زمانہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہونے والا ہے اور تم جمعے کے دن ظہر کے وقت میری خدمت میں آنا اور تم اس کے مقام پر آ جانا، اور تمہیں ہم نے قائم مقام قرار دیا ہے اس شخص کا۔ یہ کہتا ہے یہ جملہ سنتے ہی میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا اے شیخ تو کس دنیا میں ہے اور کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے اور کس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے اور کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ دیکھ، یہ خادم ہے مدرسے کا، لیکن کیسے امام زمانہ کا مقرب بن گیا ہے کہ خدا نے اسے چن لیا، امام وقت نے اسے چن لیا، اسے اپنے خاص الخاص افراد میں شامل کر لیا۔ تو نے کیا پڑھا ہے درس میں کہ تجھے امام وقت نے اس طرح سے نہیں بلایا؟ کہتا بس اس کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں نماز شب بھی نہ پڑھ سکا، حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں روتا رہا اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ اسی طرح سے امام زمانہ مجھے بھی آ کر کہیں گے کہ تو میرے خاص الخاص افراد میں شامل ہے۔ کہ جب صبح کا وقت آیا اسی طریقے سے وہ پوری شادابی کے ساتھ مدرسے میں آیا اور کہنے لگا کہ کس کے میلے کپڑے ہیں وہ مجھے دے دو، میں اپنے کپڑے دھو رہا ہوں تمہارے بھی دھو دوں۔ اسی شادابی کے ساتھ وہ سارے مدرسے کو صاف کرتا رہا، لیکن میری نظر اس شخص کی طرف تھی کہ اس کے اندر کون سی اور خصوصیات موجود ہیں، میں دیکھ لوں یہ امام وقت کا صحابی خاص ہے۔ میں پورا دن اسے دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ بدھ کی رات میں ملاقات ہوئی تھی، جمعرات کا پورا دن اسے دیکھتا رہا اور جمعے کا دن تھا کہ جب اسے وداع کرنا تھا۔ کہتا ہے میں پورا دن اسے دیکھتا رہا کہ کیا کیا اور کام انجام دیتا ہے۔ بس بڑا خوش اخلاق تھا، نمازوں کا پابند تھا، واجبات مکمل انجام دیتا تھا، محرمات سے بالکل پرہیز کرتا تھا، خوش اخلاق تھا، اضافی کام بڑے خوش دلی سے انجام دیتا تھا۔ اور جس طرح سے ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو تم اپنے فائدے میں وہ نیکی کرتے ہو، اور تم کوئی برائی کرتے ہو تو اپنا ہی نقصان کرتے ہو۔ کبھی کبھار ہم اس رویے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ میں نماز شب کے لیے اٹھاؤں، یہ میں نے تجھ پر گویا ایک احسان کر دیا اور میں تیری بندگی کے راستے کی طرف آ گیا ہوں، تیری عبادت میں انجام دے رہا ہوں، اب تو مجھے انعام دینا، اب تو مجھے اس کا قرضہ اتارنا۔ گویا ہم خدا کے اوپر ہم نے ایک قرض ڈال دیا ہے کہ ہم نے احسان کر دیا، اب مجھے اس کا کوئی صلہ چاہیے، مجھے کوئی احسان چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اپنے فائدے میں کرتے ہو۔ یہ جو زندگی ہم نے دی ہے اگر اس کا مقصد پتہ چل جائے تو صرف اور صرف زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا گیا سوائے عبادت کے لیے۔ تو لمحہ لمحہ انسان کی زندگی کا بندگی کی پروردگار کے اندر گزرنا چاہیے۔ دنیا کی رنگینیوں نے اتنا کھینچ لیا ہے ہمیں کہ کبھی کبھار ہماری ظاہری عبادتیں بھی وہ حقیقی عبادتیں نہیں بن پاتی۔ بے رسد کے عبادتوں کے علاوہ کی ہم بات کریں اور بے رسد کے ہم گناہوں کی بات کریں، کبھی کبھار ہماری عبادتوں کے اندر ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس جمعے کا دن آیا، ظہر کا وقت تھا، میری نظریں اس کے اوپر تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ پورے مدرسے میں اعلان کروں اور چیخ چیخ کر کہوں کہ تم جس کو نظافت چی سمجھ رہے ہو، تم جس کو خادم مدرسہ سمجھ رہے ہو، وہ بہت بڑا ولی خدا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں، لیکن میں نے اس شرط پر عمل کیا، اور وہ آخری وقت جمعے کا دن تھا، اس نے غسل جمعہ انجام دیا اسی حوض کے اندر۔ چونکہ غسل کے دو طریقے ہیں، ترتیبی اور التماسی، اس نے اسی حوض کے اندر غسل التماسی گویا انجام دیا، اور اس کے بعد سارے کاموں کو مرتب کرنے کے بعد طالبوں سے پوچھنے کے بعد کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، سارے طالبوں سے خداحافظی کہا، اور ایک مرتبہ آخری موقع پر اس نے زبان بے زبانی میں اور لب زباں اس نے یہ جملے ادا کیے کہ اے طالب علموں مجھے حلال کرنا، مجھ سے اگر کوتاہی ہو گئی تو درگزر کرنا، اور یہ کہتا وہ باہر نکلا۔ اور جیسے ہی وہ مدرسے سے باہر نکلا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ ظہر کے وقت وہ جب گیا ہے تو واپس مدرسے نہیں آیا ہے، وہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا ہے، اس لیے جیسے ہی وہ باہر نکلا تو میں نے حوض پر آنے کے بعد سارے مدرسے میں چیخ چیخ کر یہ کہا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، امام وقت کا خاص الخاص شخص جو ہمارے مدرسے میں موجود تھا وہ چلا گیا۔ سارے طالب علم آئے اور سوال کیا کہ بھائی یہ کون ہے امام زمانہ کے خاص صحابی، کون ہے مجھے بتاؤ؟ کہا کہ وہ خادم جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا، جو ہم سے ہنس ہنس کر بات کیا کرتا تھا، ہم نے جو اس کے اوپر دو جملے کس دیے اس کو وہ برداشت کیا کرتا تھا، وہ امام وقت کا خاص الخاص صحابی تھا، وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ امام وقت
سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہے کہ چہ برست ہم بات کریں کہ خاص الخاص صحابی کی، کہا تو میں نہیں معلوم ہے. یہ واقعہ 2 دن پہلے میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے کہ ایک نورانی صورت والا شخص اس کی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اس سے بات چیت کی اور پھر وہ نور ختم ہو گیا اور پورے واقعے کا ذکر کیا، کہا کہ امام وقت نے اس کو چن لیا ہے. ہم کس دنیا میں موجود ہیں؟ بس عزیزو، اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ پروردگار ہماری نصرت فرمائے گا اور یہ راستہ بہت آسان کر دے گا. جس طریقے سے کربلا میں ہمیں مثال ملتی ہے جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا. اور کیسے قدم آگے بڑھایا؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب حر نے جو 10 محرم کو توبہ کی ہے اور سب کے سامنے موجود تھی کہ لشکر یزید سے نکلے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، یہ چیز تو سب نے دیکھی ہے، لیکن یہ چنگاری اٹھی کیسے؟ یہ اس کو توفیق نصیب کیسے ہوئی؟ علماء بیان فرماتے ہیں یہ توفیق اسے اس وقت نصیب ہوئی جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے حسین، میں تمہیں کوفے کی جانب جانے نہیں دوں گا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں. تو جیسے ہی لجام فرس کو حر نے پکڑا تھا، امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ ایسا جملہ امام نے کسی اور کے بارے میں گویا بیان ہی نہیں کیا. ہمارا جتنا مطالعہ ہے، ہم نے جتنا سرچ کیا، کسی اور مقام پر جملہ نہیں ملتا ہے کہ یہ اتنا سخت انداز اختیار کیا ہو کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس کی وجہ ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حر تو مر جا، تیری ماں تجھے روئے اور تیری ماں کو یہ درد و تکلیف محسوس ہو. شاید ذکر اس لیے کیا ہو تاکہ چنگاری لگ جائے حر کے اندر. اور دیکھتے ہیں کہ حر پھر کیا جواب دیتا ہے. ہاں، جو حر نے اس جملے کے بعد ادب دکھایا ہے، اس ادب کے بعد اسے توفیق توبہ نصیب ہوئی. جناب حر کہتے ہیں اے حسین، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا اور کہا کہ میری ماں میرا غم میں بیٹھے، لیکن میں کیسے کہوں کہ آپ کی ماں بھی آپ کے غم میں بیٹھے، کیونکہ آپ کی ماں تو سید نساء العالمین ہے، خاتون جنت ہے، بنت رسول ہے. میں ان کے لیے یہ نازیبہ جملے استعمال نہیں کر سکتا اور یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہوں کہ آپ کی ماں کسی درد اور تکلیف میں بیٹھے ہیں. بس یہ جو ادب دکھایا اور امام نے جو اس وقت چنگاری لگا دی اس کے اندر، اس کے بعد پھر وہ سوچتا رہا کہ کب مجھے موقع ملے گا اور میں امام حسین کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. اور یہ سوال کرتا رہا کیا واقعا جنگ ہوگی؟ کیا واقعا امام حسین کے اوپر کوئی تلوار چلائے گا؟ کیا کسی میں جرأت ہے کہ نواز رسول کو شہید کرے؟ اور جب دیکھ لیا عاشور کا دن آ گیا کہ ہاں یہ ہونے والا ہے، نہ صرف حسین مظلوم پر تلوار چلنے والی ہے بلکہ ان کے ننھے ننھے بچوں کو ذبح کرنے والے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اکبر پر برچی لگنے والی ہے، حضرت عباس کے ہاتھ کٹنے والے ہیں. یہ سارے خاندان رسالت کے چشم و چراغ ان کے اوپر مصائب آنے والے ہیں. تو اب سمجھ گیا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، مجھے جنت کے راستے کی طرف آنا ہے. اور ساری آسائشوں کو چھوڑتے ہوئے، افسر تھا، ایک پورا لشکر اس کے پاس موجود تھا، ایک دستے کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ دنیا کی افسری میں وہ مزہ نہیں ہے جو حسین کی غلامی میں مزہ. اس لیے روز عاشور جیسے ہی سورج طلوع ہوا، یہاں سے حر کے مقدر کا سورج طلوع ہوا اور چلنے لگا مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف. اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور مولا حسین کے لشکر کی طرف جب روانہ ہوا تو کیا دیکھا جوانان نے بنی ہاشم نے، اصحاب نے کیا دیکھا کہ کوئی لشکر کے اندر سے کوئی فرد نکل کر آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے، کوئی تلوار لے کر آئے، لیکن کیا دیکھا کہ آنے والے کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آنے والے کے ہاتھ میں تیر و تبر نہیں ہے، آنے والے کے ہاتھ میں کوئی نیزہ نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ قریب ہوتا ہے اس کے چہرے سے تو آثار شرمندگی نظر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور جیسے جناب حر مولا حسین کے گھوڑے کے قریب پہنچے، ان کے بیٹے نے، ان کے غلام نے کہا ہوگا بابا جان اب نواسے رسول آ گئے ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے آپ کے پاس موجود ہیں. جیسے یہ جملے سنے جناب حر نے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرا دیا اور کہا ہوگا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنے ستم ڈھانے کے باوجود بھی امام وقت نے فرمایا نصیب ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، میرے نبی نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اور یہ گارنٹی صرف حسین ہی دے سکتے تھے.
ہم اپنی معافی کی تو بات کر سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ رسول خدا بھی اس سے راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہے نہیں ہے، لیکن حسین یہ گارنٹی دے سکتے ہیں، اور گارنٹی دی۔ اب پھر جناب اور نے کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو بھی آپ پر قربان کروں، دیکھوں کہ وہ بھی سعادت کے راستے پر قربان ہوتا یا نہیں ہوتا۔ جناب ہور کا بیٹا چلا، اذن جہاد ملا، پہنچا، بہترین جہاد کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب زمین کربلا پر گرا، آواز یہ ہوگی بابا جان مدد کو آئیے۔ جناب ہور بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے، لیکن ہور بعد میں پہنچے، پہلے ابن زہرا حاضر ہو گئے، پہلے نواز رسول حاضر ہو گئے، اور ہور کے بیٹے کی لاشے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے سر کو اپنے آگوش میں لیا اور کہا ہور تو کیوں یہاں پر آیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ تیرا جوان بیٹا ہے، تو کیسے اس کی میت کو دیکھ سکے گا، کیسے جنازے کو برداشت کرے گا؟ میں موجود ہوں، میں تیری نصرت کروں گا، میں تیری حمایت کروں گا، مدد کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد تسلی دی جناب ہور کو۔ میں کہوں گا جناب ہور آپ نے تو تسلیہ پا لی، آپ چلے جائیں گے، آپ موجود رہو گے، بلکہ کوئی موجود نہ ہوگا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب خود حسین کے جوان بیٹے علی اکبر زمین کربلا پر آئیں گے، اور کوئی ان کے سر کو آگوش میں لینے والا نہیں ہوگا۔ خود میرا وہ مظلوم امام اپنی پسلیاں پکڑ کر، اپنے پہلو کو پکڑ کر بار بار زمین پر گرتے گرتے اپنے جوان کے لاشے پر پہنچیں گے اور فرمائیں گے یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا اکبر تیرے بعد اس دنیا پر افسوس۔ جوان علی اکبر کا غم بھی میرے مولا نے اٹھا لیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، دنیا جہاں میں جہاں جاشیان حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو سامعین ہیں پروردگار ان کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ منتظمین کی نیک توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو زمانے کے امام کے دل کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم حلال سے بچے ہیں وہیں سے حرام سے بچنے کی ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ چاردہ معصومین کی بالخصوص کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، بے روزگار مومن کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمان ان کی رزق میں برکت و کثرت نصیب فرما۔ پروردگارہ جوان حضرت علی اکبر کا واسطہ، مولا حسین کا واسطہ، جو بے اولاد مومنین ہوں انہیں اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم لیاقت علی اور ان کے تمام خاندان کے مرحومین کے لیے، جو سامعین ہیں حاضرین پروردگار ان تمام کے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان تمام کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم